الحمدللہ تمہیں سانجے سامو اسٹیج تے جلوہ افروز ملک پاکستان جو مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر لیاقت حسین ازہری صاحب سائنجن کے گزارش کجے تھی تا پانجے بیان سا تمہیں سانجے دلن کے منور کن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، محبوب جی آمد، سرکار جی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خطاب کے آغاز سے پہلے درگاہ ذاکری شریف درگاہ شریف کے سجادہ نشین سراپائے شفقت و محبت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سید پیر منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ساری ٹیم، آپ کا خانوادہ، جتنے آپ کے نام ہیں، مریدین ہیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پہلی مرتبہ درگاہ شریف میں حاضری ہوئی ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ حیدرآباد سے آگے پہلی مرتبہ ہم حاضر ہوئے قبلہ پیر صاحب۔ حیدرآباد تک آیا کرتے تھے لیکن اس سے پہلے کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی، لیکن قبلہ پیر صاحب کی ٹیم نے کراچی آ کر اتنی محبت سے، پیار سے دعوت دی، حضرت کا محبت بھرا پیغام دیا کہ بالکل کسی صورت کے اندر منع کرنے کی کوئی مجال نہیں تھی۔ اور بحمداللہ تعالی یہاں آ کر حضرت کا ڈسپلن دیکھا، ایک نظام دیکھا، بہت خوشی ہوئی کہ آج بھی بحمداللہ تعالی ہماری خانقاہوں میں ایسی خانقاہیں موجود ہیں جہاں ایک نظام ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور اس نظام اور اس سسٹم کے تحت بحمداللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کو چلایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا، میں نے جامعہ نظامیہ لاہور سے اور دارالعلوم جدیہ کراچی سے پڑھا ہے۔ میرے اساتذہ کرام نے جو مجھے سبق پڑھایا ہے وہ قرآن کا سبق پڑھایا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھایا ہے۔ میں کوشش کروں گا، شاید کوئی بہت جو شوق ہوتا ہے لوگوں کا کہ 0 میٹر چیزیں لے کر آئیں، وہ 0 میٹر چیزیں آپ کو پیش نہ کر سکوں، لیکن جو چیز ہوگی وہ مستند ہوگی، باحوالہ ہوگی، ایتھنٹک ہوگی۔ اور خاص طور پر نوجوان قبلہ شاہ صاحب کے یہاں بہت بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ نوجوان حوالہ طلب کرتے ہیں، نوجوان مستند بات سننا چاہتے ہیں، اور بحمداللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کا جو مزاج ہے وہ بھی یہی ہے کہ مستند علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے اس آستانے کو، ان کے والد گرامی، ان کے دادا حضور، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت برکتیں اور رحمتیں، ان کے درجات کو رب تبارک و تعالیٰ اور بلند و بالا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو اور جاری و ساری فرمائے۔ بآواز بلند درود و سلام، اللہم صلی علی الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اللهم رب زدني علما عملا صالحا مقبولا. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، بلغ مرادنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، سخرت النار لإبراهيم عليه السلام، سخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، سخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. بسم الله بابنا، بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، حميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يخطر علينا، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. باواز بلند درود و سلام. اللہم صلی علی یا عظیم السلطان، یا قدیم الاحسان، یا دائم النعم، یا باسط الرزق، یا واسع العطایا، یا دافع البلایا، یا حاضرا لیس بغائب، یا موجودا عند الشدائد، یا مجمل السر، یا خفی اللطف، یا لطیف السن، یا حلیم لا يعجل، یا جواد لا يبخل. اقض حاجتی، اقضنا حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین. باواز بلند درود و سلام. اللہم صلی علی. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، رب کائنات نے اپنی تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور مخلوقات میں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ اعزاز عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج انسان کے سر پر رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے اندر، آدمیت کے اندر، بشریت کے اندر پھر جس کو سب سے زیادہ، جس جماعت کو سب سے زیادہ فضیلت و فوقیت عطا فرمائی، وہ جماعت انبیاء کرام علیہ السلام ہے. انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، لوگوں کو رشد و ہدایت دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، اور آخر کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. سب سے آخر کے اندر حضور تشریف لائے، لیکن کسی نے یہ سمجھ لیا کہ سب سے آخر میں آنے والا شاید مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اعزاز و اکرام کے اعتبار سے بھی سب سے آخری ہے. تو بہت خوبصورت بات فرمائی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے. آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی اس نماز کو دیکھ لو، مسجد اقصیٰ کی اس نماز کو دیکھ لو جس کے اندر تمام مقتدی انبیاء کرام ہیں. اللہ کے خلیل بھی مقتدی بنے ہوئے ہیں، اللہ کے کلیم بھی مقتدی بنے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سب مقتدی بن کر صفوں میں کھڑے ہیں، اور میرے آقا امام و مقتدہ بنے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے میری سواری کو وہاں باندھا جہاں نبیوں کی سواری باندھی جاتی ہے. فرمایا پھر میرا ہاتھ پکڑا، قدمنی جبریل، میں خود مصلی پر کھڑا نہیں ہوا. فرمایا جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مجھے مصلی امامت پر کھڑا کیا. سارے نبی، سارے رسول، اولو العزم نبی، اللہ اکبر،
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام جن کے سر پر اللہ نے عزت و خلت کا تاج رکھا، وہ اللہ کا خلیل بھی آج پیچھے کھڑا ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے مصلی امامت پر کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں اس نماز کا سر بتاتا ہوں، اس کا راز بتاتا ہوں، یہ نماز کیوں کرائی گئی۔ فرمایا یہ بتانا تھا کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ جو آخر میں آنے والا ہے وہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی آخری ہے۔ فرمایا وہ دنیا میں تو آخری تشریف لائے لیکن مقام ان کا سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ مصور پاکستان علامہ اقبال کا عشق تڑپ اٹھا، فرماتے ہیں نگاہ اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہ۔ فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ آخر کے اندر آئے، اور آخر کے اندر تشریف لائے ہیں، تشریف آوری کے اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا، مشکات المصابی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے جو ہمارے مدارس کے اندر باقاعدہ طور پر بطور ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے، وفاق المدارس میں بھی اور تنظیم المدارس میں بھی، سب کیا پڑھائی جاتی ہے، مسلم کتاب ہے، یعنی صرف ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے، دوسروں کے ہاں بھی جو معتبر ہے سب پڑھاتے ہیں۔ اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت کا عطا فرمائی۔ مشکات المصابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عطا فرمایا، ایک ہے اظہار نبوت، ایک ہے اعلان نبوت۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر کے اندر فرمایا نبوت کب عطا کی گئی، متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے جواب دیا، فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ فرمایا تمہارا نبی اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے مرحلے کے اندر تھے، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مرحلے کے اندر تھے، جب ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا، تمہارا نبی اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی۔ تو آخر کے اندر تشریف لائے، یہ نہ سمجھ لینا کہ حقیقت کے اندر آخری ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اول ما خلق اللہ نوری۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد مصنف عبد الرزاق کے اندر لکھتے ہیں، اور ہماری دبئی کی حکومت نے اس مصنف عبد الرزاق کو چند سال پہلے چھاپا ہے، امارات کی حکومت نے، اس وقت وہاں کے ڈائریکٹر اس وقت اوقاف کے ہوتے تھے جناب عیسیٰ مانے صاحب، انہوں نے دوبارہ اس کتاب کو چھاپا ہے جو امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر یہ حدیث رسول موجود ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 100 سال پرانی بات نہیں ہے، بر صغیر کے اندر انگریز آیا اور مسلمانوں کو تقسیم کیا، یہ میں اول ترین بات کر رہا ہوں۔ اس حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور، کیسے پیدا فرمایا؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، یہ اس مبارک خانقاہ پر، درگاہ ذاکری پر قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور نعت مصطفیٰ بھی پڑھی جا رہی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، قرآن بھی سن رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے تشریف لائے؟
تحقیق تمہارے پاس ایک رسول مکرم تشریف لے آئے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہیں میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے لباس بشریت کے اندر بھیجا. حضور کی حقیقت میں نے بتا دی، اول ما خلق اللہ نوری قد جاءکم من اللہ نور. لیکن حضرات گرامی میں ایک جملہ کہوں گا، آپ کی توجہ. بہت محبت سے بیٹھے ہوئے، بہت خوبصورت تربیت ہے قبلہ شاہ صاحب کی. جو سننے بیٹھے ہوئے ذوق و شوق سے بیٹھے ہوئے، جو بیٹھے ہوئے وہ من سے بیٹھے ہوئے، کسی کو پکڑ کے شاہ صاحب نے بٹھایا. تربیت ایسی فرما دی کہ بیٹا بیٹھنا ہے تو دل سے بیٹھو. یہ جو تصوف کی راہیں ہوتی ہیں، سلوک کی منزلیں، یہ کوئی زنجیروں کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، یہ دلوں کی محبتوں کے ساتھ ہوتی ہیں کہ دلوں کی تاریں ملی ہوتی ہیں. یہ محبت کا ایک سبق ہوتا ہے بحمداللہ تعالی، جو نسل در نسل صدری طور پر منتقل ہوتا ہے. ان کے بزرگوں نے جو سبق پڑھایا، ان کے دادا حضور نے جو پڑھایا، آج بھی بحمداللہ تعالی وہ سبق آگے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ رسول مکرم تمہیں میں سے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے لباس بشریت کے اندر بھیجا حضور کو. جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ لباس بشریت میں، لیکن صرف بشر نہیں. قل انما انا بشر، قرآن کی نص قطعی ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا ہی نہیں ہے، اس بشریت سے نکالا جا سکتا ہی نہیں ہے. لیکن فقط بشر نہیں بلکہ اللہ نے خیر البشر بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا رب تبارک و تعالیٰ نے. اور حضرات گرامی میں ایک جملہ کہوں گا، جملہ یہ ہے کہ یہ رب نے کرم اور فضل فرما دیا. اگر کسی فرشتے کے روپ کے اندر بھیج دیتے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور نے تجارت بھی فرمائی، حضور علیہ السلام نے نکاح بھی فرمائے، حضور نے سفر بھی فرمائے، حضور نے غزوات بھی فرمائے، حضور نے فیصلے بھی فرمائے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہوئے، حسنین کریمین کو گود میں اٹھایا، نماز کے اندر اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے. یہ تمام زندگی حضور کی ہمارے لیے تبھی نمونہ بنی کہ اللہ نے ان کو لباس بشریت کے اندر بھیجا. یہ اللہ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے کرم کیا، اس رسول مکرم کو تمہیں میں سے مبعوث فرمایا. اس کا ایک اور ایکسنٹ ہے اور ایک اور تلفظ ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ جو سورہ توبہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں، یہ بڑی محبت کی آیتیں ہیں. علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس بنیاد پر زیارت ہوئی؟ کہا میں ہر نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھتا اور ہر مرتبہ درود و سلام پڑھتا. قرآن بھی ہے، حضور کی نعت بھی ہے، درود کو ملاتا. فرمایا اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اندر قرآن سے نکال رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو محبت نکال رہے ہوتے ہیں. محبت والوں کو میرے آقا وہی محبت کے تحفے عطا فرماتے. ایک ایکسنٹ دوسرا ہے، ایک اس کی دوسری قرات ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس کہتے ہیں سب سے زیادہ نفیس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، پھر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، مجھے بہترین قبیلے کے اندر رکھا. پھر گھروں کے اندر تقسیم کیا، مجھے بہترین گھر کے اندر رکھا. فرمایا قبیلے کے اعتبار سے دیکھو، گھر کے اعتبار سے دیکھو، نسب کے اعتبار سے دیکھو، ہر اعتبار سے دیکھو، تمہارا نبی سب سے اعلیٰ نظر آئے گا، سب سے بلند و بالا نظر آئے گا. اللہ اکبر. دوسری حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تخلیق فرمائی. اولاد آدم میں سے اولاد اسماعیل کو چنا، اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے تمہارے نبی کو پیدا فرمایا. فرمایا میں نسب کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے دیکھو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو اعلیٰ پیدا فرمایا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اور کیسے اعلیٰ پیدا کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا کہ اگر امت پر کوئی تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو فرمایا یہ حضور پر گراں گزرتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب العالمین قرآن کے اندر کہہ رہا ہے. فرمایا کہ آپ اپنے امت کی تکلیف کو، مشقت کو، پریشانی کو
برداشت نہیں کر سکتے، آپ پر گراں گزرتا ہے۔ اور کیسا گراں گزرتا ہے حضرات گرامی؟ آپ حضور کی تمام حیات طیبہ کو دیکھیں، دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی آپ کی زبان پر رب حبلی امتی کا نعرہ تھا، زندگی بھر تہجد گزار بن کر۔ ہم سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، 5 نمازوں کا کہا جائے اس میں سے بھی بھائی نماز پڑھتے ہیں پوری؟ اب نماز ہاں مولانا صاحب پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی 2 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، ہاں ٹائم مل جائے تو میں پوری 5 بھی پڑھ لیتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ نے نماز کو ریلیٹ کیا ہے اپنی ٹائمنگ کے ساتھ کہ اگر آپ ریلیکس ہوں، ایزی ہوں تو آپ نماز پڑھیں گے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ پوری 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کچھ کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے حبیب آپ تہجد کے اندر اٹھتے ہیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عنقریب عطا فرمائے گا۔ اور تہجد کے اندر اتنی تہجد گزاری کرتے، اتنی تہجد گزاری کرتے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اتنی تکلیف اور مشقت نہ اٹھائیں، تہجد پڑھا کریں، رات کو اٹھا کریں، لیکن اس کے اندر کچھ کمی کر دیں۔ کمی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کرا، ہم سے کہا جا رہا ہے پوری پڑھو، ہم نماز پوری نہیں پڑھ رہے۔ سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل علیہ السلام آ گئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، فرمایا پڑھیے لیکن اس کے اندر کچھ کمی فرما دیجیے۔ تہجد کے اندر جب اٹھتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے سرتاج کے پاؤں کو دیکھا تو حضور کے پاؤں مبارک پر ورم پڑا ہوا تھا، پاؤں مبارک پر ورم۔ میں نے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے سرتاج آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اتنا رتبہ عطا فرمایا، اتنا مقام عطا فرمایا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ فرمایا آپ کے صدقے سے تو اگلو اور پچھلو کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے بہت خوبصورت ماحول ہے کہ آپ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف فرما دیا۔ فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے تھے، ان سے عزم کے ساتھ گناہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ لغزش بھی معاف نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی معاف ہوئی تو نام محمد کا صدقہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ گر نام محمد را نہ یا برد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نو از غرق نہ جینا۔ فرمایا کشتی نور کو کنارہ ملا تو نام محمد کا صدقہ ہے، آدم علیہ السلام کو توبہ ملی تو نام محمد کا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے صدقے سے تو اگلو پچھلو کے گناہوں کو رب نے معاف کر دیا۔ آپ اپنے پاؤں مبارک پر اتنا ورم، ہماری اگر ہم تسبیح پڑھیں، ہماری جو آج کل کی فقیری اور درویشی ہے، ہم ایک تسبیح پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی آ کر کان میں بتا دے کہ مبارک ہو تمہاری ایک تسبیح قبول ہوگی، ہم تسبیح کو بند کریں گے، جیب میں رکھ لیں گے، الحمدللہ رب العالمین برحمتہ کا، پھر سائیں پر یہ تسبیح قبول تھی ہوئی، اللہ جو لکھ لکھ شکر تھی ہوئی، آنے خلاص۔ ہماری درویشی کا تو یہ حال ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری کے الفاظ پڑھوں گا۔ حضور نے کہا عائشہ ٹھیک کہتی ہو تم، اللہ نے یقیناً مجھے یہ مقام عطا فرمائے، لیکن افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بن کر اور نماز نہ پڑھوں؟ یہ مزہ ہے، یہ لطف ہوتا ہے، یہ ان منزلوں کے اندر جب انسان چلتا ہے تو آدھے میں سے واپس نہیں آتا ہے۔ یہ ایک ایسی عشق راہ ہے کہ جتنا چلتا جاتا ہے اتنا اور زیادہ مزہ آتا جاتا ہے۔ لیکن مرکزی بات کیا کر رہا تھا کہ اس تہجد گزاری کے اندر کیا کرتے حضور؟ رو رہے ہوتے تھے، اور رو رو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے، خدایا میری امت کا معاملہ آسان فرما دینا، میری امت کو میدان محشر میں رسوا نہ کرنا، ساری امتیں ہوں گی، ساری امتوں کے سامنے
میری امت کو رسوا نہ کرنا، یہی اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور پھر جب رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کا میں نے ذکر کیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر آسمانوں کے دروازے کھلتے جا رہے، سدرۃ المنتہا اس سے آگے وہ مقام آ گیا کہ کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اتنا بلندی کا مقام۔ لیکن حضور علیہ السلام وہاں پر بھی غمگین ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر غمگین ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب یہ تو خوشی کا مقام ہے، آج کیا غم ہے؟ فرمایا آج مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے کہ آج اے مالک و مولا تو نے مجھے اتنا بلند مقام عطا فرمایا، میدان محشر میں میری امت کا کیا معاملہ ہوگا۔ میں نے ذکر کیا پیدائش کے وقت، میں نے ذکر کیا زندگی بھر تہجد گزاری اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تیسرا حوالہ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے باب المساجد کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی، حضور فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ حوالہ جار بھی دے رہا ہوں، ریفرنس بھی دے رہا ہوں۔ فرمایا میری امت کے اعمال میری بارگاہ کے اندر، پیر کے دن یہ جو شب پیر گزر رہی ہے اور جمعرات کے دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے عرضت علی اعمال امتی، میری امت کے اعمال میرے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں آج بھی قبر انور کے اندر۔ یہ نہیں ہے، اب سنیے اس پر حاشیہ، اب سنیے اس کی تشریح۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حوالہ میں دینے لگا ہوں آپ کو آج سے کوئی 100 سال پہلے کا نہیں ہے، 200 سال پہلے کا نہیں ہے، بلکہ صدیوں پرانا۔ ابھی انگریز بر صغیر کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر نہیں آیا تھا اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور فرقہ بازی نہیں ڈالی تھی، اور مسلمانوں کو جو ہے فرقوں کے اندر ڈیوائیڈ رول کا جو ریگولیشن ہے اس پر ابھی عمل پیرا نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ اس وقت سے پہلے کا میں حوالہ دے رہا ہوں، انگریز تو آیا اور آ کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی حضور کے علم کا انکار کر رہا ہے، کوئی حضور کے مقام کا انکار کر رہا ہے، یہ اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہی تھا، سب سے بڑھ کر انگریز کا یہی فارمولہ تھا کہ مسلمان پر ہم غالب نہیں آ سکتے ہیں جب تک ان کے دلوں سے محبت رسول کو، بقول اقبال کے کہ یہ فاق کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر اس پر غالب آنا چاہتے ہو تو وہ جو حضور کی محبت کا جوہر اور گوہر اس کے من کے اندر ہے۔ ہم گناہگار تے ہوں لیکن غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے بحمد اللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی یہ سادات بیٹھے ہوئے بحمد اللہ تبارک و تعالی، ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہماری ہو سکتی ہیں، لیکن بحمد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا بچہ بچہ حضور کی عزت و ناموس کے لیے آج بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہے، کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان وہ ہے بر صغیر کے اندر جو بر صغیر میں حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا علم لے کر آیا۔ مشکات المصابیح عربی کے اندر کتاب ہے، اس کی فارسی کے اندر ایک شرح لکھی ہے اشعۃ اللمعات، شیخ عبدالحق محقق علی الاطلاق، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے عرضت علی اعمال امتی کے تحت، فرمایا آج بھی حضور کی قبر انور میں امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آج بھی کسی کے اعمال میں کمی دیکھتے ہیں تو آج بھی ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں۔ یہ حضور کی زندگی تک محدود نہیں تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے حبیب آپ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں، فرمایا اللہ سے استغفار کریں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں تو رب تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ زندگی کے اندر اور پھر سب سے جو مشکل ترین مرحلہ ہے، بات میں کس کی کر رہا ہوں؟ بات قرآن کی کر رہا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ تم کسی مشقت میں، تکلیف میں، پریشانی میں پڑ جاؤ تو ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اسی لیے علماء نے کہا کہ حریص پر وقف نہیں کرنا ہے، مطلق حریص نہیں بلکہ حریص علیکم بالمؤمنین،
وہ کس کے حریص ہیں؟ ہم دنیا کے حریص ہیں، دولت کے حریص ہیں، شہرت کے حریص ہیں، دوسری چیزوں کے مادیت کے حریص ہیں۔ فرمایا وہ محبوب علیہ السلام اپنی امت کے حریص ہیں، مومنوں کے حریص ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ کیا ہیں؟ رؤوف بھی ہیں، مہربان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ درگاہ ذاکری پر آنے والوں، قرآن نے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ خود رب کائنات نے جو کتاب توحید ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام میں نے جو تمہیں عطا کیے ہیں وہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے، مہربان ہے، لیکن تمہیں مبارک ہو اے امت مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو محبوب اور نبی عطا فرمایا وہ صرف رحیم رحمان نہیں ہے، فرمایا اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، کہاں تک کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ کہاں تک؟ لفظ قرآن کا دیکھیے گا، قرآن کی طرف توجہ رکھیے گا، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی طرف غور نہ کیجئے گا، ساری نظر قرآن کی طرف۔ لفظ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لفظ کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ عالم۔ فرمایا کس کے لیے رحمت بنا؟ سارے عالمین کے لیے۔ کہاں کہاں تک ہے؟ ترازو لے کر بیٹھنے والوں کہ نبی کا علم اتنا ہے، نبی کا علم اتنا نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندو، کیوں امت کو ڈیوائیڈ کرتے ہو؟ کیوں امت کو شک کے اندر اور تشکیک کے اندر ڈالتے ہو؟ جب رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، فرمایا سارے عالمین کے لیے۔ کہاں کہاں تک؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالمین کا رب ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کہاں تک ہے؟ وہاں تک ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کے حبیب رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کے لیے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ کیا کیا پڑھوں میں قرآن، میں کیا کیا قرآن پڑھوں، میں کہاں کہاں سے قرآن پڑھوں۔ آپ یقین کریں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توصیف کے اندر اور حضور کی نعت کے اندر ہے، حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ وہ کسی نے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام مسجد کے اندر ہوتے ہیں، غزوے میں ہوتے ہیں، میدان میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، تو حضور کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب گھر کے اندر ہوتے ہیں، خلوت کے اندر، تو حضور کے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ تو ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے مشکاۃ شریف کی، اس کے اندر سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے گھر کے معاملات بتائے کہ حضور علیہ السلام گھر کے اندر کیسے ہوتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک جملہ فرمایا، وہ آپ کی نظر کروں گا، زبانوں پر سبحان اللہ رکھیے گا، مزہ نہیں آئے گا ورنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اے حضور کے اخلاق، اے حضور کی نعت و توصیف پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو دیکھو اور میرے سرتاج کے اخلاق کو دیکھ لو۔ تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ فرمایا ایک مصحف تمہارے ہاتھ میں ہے جس کو تم پڑھ رہے ہو، اور فرمایا کہ ایک قرآن چلتا پھرتا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت کے اندر ہے کہ تیرا کردار، تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرے کردار کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا عشق بھی تڑپ اٹھا، آپ فرماتے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط سے حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ فرمایا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب۔ اقبال کہتے ہیں کہ سب کچھ صدقہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ کہتے ہیں دین کیا ہے؟
کسی نے پوچھا اقبال سے کہ حضور دین کا مختصر، کہتے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہما اوست، گربہ اونہ رسیدی تمام بولہ بیست. فرمایا اقبال کو تو صرف اتنا پتا ہے کہ حضور کے نالین تک تم پہنچ کے تم نے دین کو پا لیا. واہ 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 واہ. قلندر لاہوری نے مختصر کہتے بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اوست، گربہ اونہ رسیدی تمام بولا بیست. اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچ سکا، جو کچھ پڑھتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، علم حاصل کرتا رہے، اپنا نام علامت الدہر رکھتا رہے، فرمایا حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا ہے تجھے دین نہیں ملا ہے. دین صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دین صدقہ ہے نگاہ مصطفیٰ کا، عقل صدقہ ہے، علم صدقہ ہے، یہ نمازیں صدقہ ہے، یہ تسبیحات صدقہ ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کے سامنے پہنچے اور حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو رک گئے. کہنے لگے اے حجر اسود، عمر تیرا کبھی بھی بوسہ نہ لیتا. ما قبلتکا لاولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا عمر تمہارا کبھی بھی بوسہ نہ لیتا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب یہاں نہ لگے ہوتے. فرمایا تمہارا بوسہ بھی لے رہے ہیں تو یہ حضور کے لبہائے کریم لگے ہوئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے جب صلح کے لیے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے کہا کہ عثمان آپ بڑے معزز ہیں، آپ قریش میں سے بڑے معزز ہیں، آپ آ گئے تو خانہ کعبہ کا آپ طواف کر لیجئے، آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کے نبی کو. ہم نے فرمایا کہ میں ایسا طواف نہیں کر سکتا. میں جب مدینہ منورہ سے چلا تھا تو اپنے آقا کے ساتھ احرام باندھا تھا. بڑے دن ہو گئے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، لیکن کروں گا تو اپنے آقا کے ساتھ کروں گا. فرمایا یہ طواف، یہ سجدے، یہ تکبیر، یہ بوسے، بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو تم دعائیں مانگتے ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر، فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض. فرمایا دعائیں تم مانگتے ہو یہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان موقوف و معلق رہتی ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. مشکاہ شریف کی یہ بھی حدیث پاک ہے کتاب الدعوات کے اندر اور درود و سلام کے باب کے اندر بھی ہے. فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں حتی تصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا جب حضور پر درود پڑھتے ہو یہ درود کی برکت سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. مولا کائنات انا مدینۃ العلم وعلی بابها، سبحان اللہ. حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم شکل مصطفیٰ ہیں. ایک حدیث پاک بخاری شریف کے اندر میں نے پڑھی، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کی. اس حدیث پاک کی راویہ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. شاہ صاحب شان کس کی ہے؟ سیدہ کائنات کی، اور راویہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی. کہتی ہیں کہ ہم حضور کی ازواج کننا ازواج النبی، ہم حضور کی ازواج حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. اچانک سامنے سے جو ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئی. پھر کیا کہتی ہیں؟ بخاری کی کلمات میں پڑھ لو. کہتے وہ آ رہی تھی نا، جب ان کو دیکھ رہے تھے ہم آتے ہوئے، یہ الفاظ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ خود اپنے پاس سے الفاظ کہتی ہیں. جب وہ آ رہی تھی، چل کے آ رہی تھی، کہہ رہی تھی مشیتھا کمشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے چل رہی تھی جیسے رسول خدا چلتے ہیں. فرمایا ان کا چلنا رسول خدا کی طرح تھا، ان کا بولنا رسول خدا کی طرح تھا. جیسے وہ آئیں تو حضور نے فرمایا مرحبا بابنتی، مرحبا بابنتی. حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور استقبال کے لیے، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے. اللہ اکبر. یہ بیٹیوں کو، یہ ماؤں کو، یہ بیویوں کو عزتیں کس نے عطا کی؟ آج تم بینر اٹھا کے کہتی ہو کہ ہمارے حقوق دو، ہمارے حقوق دو. اٹھا کے دیکھ لو، انسانیت کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. خدا کی قسم جو خواتین کو حق میرے آقا نے عطا فرمایا وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکا. قبلہ شاہ صاحب کی بہت نظر ہے مغرب کے تمام مفکرین کے اوپر. یہ تو کل کی بات ہے، کل تک تم عورتوں کو جو ہے وہ انسانیت کے درجے کے اندر سٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں، تم ووٹ کا سٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھے. آج بھی تم وہ درجہ دینے کے لیے
تیار نہیں ہیں. اور بحمد اللہ تعالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. مومنوں سنو کہ جنت چاہتے ہو تو جنت اللہ نے ماؤں کے قدموں تلے رکھی ہے. بیوی کو عزت عطا فرمائی, بیٹی کو تو وہ مقام حضور نے عطا فرمایا, اور حضور نے کر کے دیا. حضور کھڑے ہو گئے, استقبال, مرحباً بابنتی, میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو, میری بچی تو آئی ہے تیرا آنا. سبحان اللہ. امام بخاری نقل کرتے ہیں, راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ بیٹھ گئی. حضور کے ساتھ جب آ کر بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر کچھ کہا. جیسے ان کے کان کے اندر کچھ کہا تو رونا شروع ہو گئی. فلما رآہا حزنہا, جب ان کے حزن کو دیکھا, ملال کو دیکھا, تکلیف کو دیکھا, غم کو دیکھا, تو پھر حضور نے کان کے اندر ایک مرتبہ پھر, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں گوشہ کرنا, کان کے اندر کوئی بات کہنا خاموشی سے, پھر ایک مرتبہ کہا تو آپ مسکرانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے پوچھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ کیا کہا حضور نے, کہ آپ پہلے رونے لگی اور پھر ہنسنے لگی. کہا کہ میں حضور کے راز کو افشا نہیں کروں گی, میں حضور کے راز کو نہیں بتاؤں گی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا, پھر پوچھا کہ اب بتائیے. کہا کہ پہلے حضور نے فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال قرآن کا ایک مرتبہ مجھ سے دور کرتے تھے, اس مرتبہ 2 قرآن کے دور کیے. فرمایا یہ اشارہ تھا کہ میں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں. فرمایا جب میں نے یہ سنا تو میں رونے لگی. جب میں رونے لگی اور حضور نے میرے غم کو دیکھا تو حضور تو برداشت نہیں کرتے تھے سیدہ کائنات کے غم کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پھر کان کے اندر کہا میری پیاری فاطمہ تو روتی کیوں ہے؟ الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنت و نساء العالمین. سبحان اللہ. میری پیاری فاطمہ تو روتی کیوں ہے؟ تجھے اللہ نے درجہ کتنا بڑا دیا ہے. فرمایا کہ تو تمام جنتی عورتوں کے سردار ہوگی, عالمین کے عورتوں کے سردار ہوگی. فرمایا میں نے حضور کی جب یہ بات سنی اور یہ مقام اللہ نے حضور کے صدقے مجھے عطا فرمایا تو میں مسکرا دی. فاطمہ تو بدعۃ منی, حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا میرے جسم کا حصہ ہے. یک نسبت حضرت مریم عزیز وزا سے نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک نسبت حضرت مریم کو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, ان کا بڑا مقام ہے, لیکن قربان جائیے سیدہ کائنات پر کہ اللہ نے ان کو 3 نسبتیں عطا فرمائی. حسنین کریمین کی امی حضور ہیں, مولا کائنات کی زوجہ مبارکہ ہیں, اور امام الانبیاء سید الانبیاء کی پیاری بیٹی ہے. آپ کے شوہر نامدار مولا کائنات علی المرتضی, انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. سبحان اللہ. آپ کا یہ ٹائٹل ہے, لقب ہے آپ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس علم کے شہر میں آنے کے لیے میرے علی کے پاس پہلے آنا ہوگا. علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم مجھے ملا کیسے ہے. فرمایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا. کہا کہ علی جاؤ اور جا کر وہاں پر فیصلے کرو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو فیصلے کرنے نہیں آتے, میں تو قاضی نہیں بن سکتا ہوں, میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ فرمایا فضرب صدری, حضور علیہ السلام نے اپنا دست کریم میرے سینے پر مارا. قبلہ شاہ صاحب ہمارے کشمیر کے اندر, میں کشمیر سے ہوں, ہمارے کشمیر میں کہتے ہیں ٹھاپڑا لانا ہے جناب. یہ بزرگوں کا سلسلہ رہا ہے. یہ جو ٹھاپڑا لگاتے ہیں سینے پر, یہ کمر پر, یہ بزرگ ٹھاپڑا اپنے پاس سے نہیں لگاتے, یہ ٹھاپڑے حضور لگاتے ہوئے آ رہے ہیں. مولا کائنات کو ٹھاپڑا لگایا, فضرب صدری, فرمایا اپنا دست کریم میرے سینے پہ مارا. بس فرماتے خدا کی قسم وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, علی کے سامنے کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں ہوا. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنا دیا. حضرت علی کھڑے ہو گئے کہ عمر یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین فرمانے لگے کہ لولا علی لہلک عمر, فرمایا میرا علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اکبر. فرمایا ہاتھ انا مدینۃ العلم و علی بابو. یہ حضور کے دست کریم کا صدقہ ہے. ہمارا یاد رکھیے گا کہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جس کو جو ملا ہے, حضور کے اصحاب کو ملا,
حضور کی آل کو ملا، جس کو جو مرتبہ ملا، مقام ملا ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ملا۔ نسبتوں کا مرکز و محور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکات ہیں۔ مکہ مکرمہ حضور کا مولد ہے، مدینہ منورہ حضور کا دار الہجرت ہے، حضور کی آل ہو، حضور کے اصحاب ہو، فرمایا جس کو جو مقام ملا، مرتبہ ملا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور علیہ السلام نے کسی کام سے بھیجا، واپس تشریف لائے، حضور نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ آپ جیسے آئے تو حضور نے محبت سے اپنا سر انور علی کی گود میں رکھ لیا، سبحان اللہ فرما، آرام فرمانے لگی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اور آپ کی نماز عصر جا رہی ہے۔ حضرات گرامی ایک جملہ سن لیجئے گا، مولا کائنات سے ہم سب محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبتیں صرف ایک زبانی جمع خرچ ہے، ایک زبانی کلامی، میں نے تقریر کی، آپ نے تقریر سنی، اٹھ کے دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پریکٹیکل لائف کے اندر، عملی زندگی کے اندر ہم ان کی سیرت کو اور کردار کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا نا، تو آپ کی آنکھوں مبارک کے اندر آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ کس بات پہ پتہ ہے؟ کہ میری نماز عصر جا رہی ہے۔ یار سچ بتاؤ کہ ہم زندگی کے اندر کبھی ایک دفعہ بھی روئے ہیں کسی ایک نماز کے جانے پر؟ صبح میں ہماری آنکھ کھلی ہو، ہم نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو، کوئی اور نماز پڑھی، ہماری طبیعت کے اندر گھرا گزرا ہے، وہ دن غم کے اندر گزرا ہے، پریشانی کے اندر گزرا ہے، ایک مرتبہ آنسو نکلا ہے، ایک مرتبہ گاڑی کے پیچھے لگا لے ہم جانے علی کچھ بھی لگا دے ہم، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کردار ان کا کیا تھا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز سے اتنی محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ کی پنڈلی مبارک میں دوران جنگ جو ہے ایک تیر لگ گیا، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تو بڑی تکلیف ہوتی۔ نماز کے لیے اب کھڑے ہوئے، نماز جیسے سلام پھیرا تو سامنے صحابہ کرام کھڑے تھے، پوچھا کہ آپ لوگ میرا تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور نکالنے کے لیے نہیں آئے ہیں، نماز میں ہم نے نکال دیا ہے۔ آپ فرماتے خدا کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جب کھڑا ہوا تو بس ختم دنیا جہان کا سارا نظام۔ یہ ہے مولا کائنات کی نماز سے محبت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رات کو جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑی ہوتی، نماز شروع کرتی، رات ختم ہو جاتی، سیدہ کائنات کا کبھی کبھی ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتی تھی کہ خدایا اپنی بندی فاطمہ کو ایک ایسی لمبی رات عطا فرما کہ دل کھول کر تیری بارگاہ کے اندر سجدہ کرے۔ حضرات گرامی یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف ان کا نام لے رہے ہیں، بس اس کے آگے کچھ نہیں ہمارا تعلق۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز عصر آپ کی جا رہی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلکہ رونا شروع ہو گئے، اور آنسو کے قطرات حضور کے چہرہ انور پر گر گئے۔ حضور بیدار ہوئے، علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہو گیا اور میری نماز عصر چلی گئی، یا رسول اللہ میری نماز عصر چلی گئی، یا رسول اللہ میری نماز عصر، رو رہے ہیں۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دیے، اے خدایا یہ علی اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے تھے، اے خدایا تو کرم فرما دے، اس ڈوبے ہوئے سورج کو واپس فرما دے کہ میرا علی نماز ادا کر سکے۔ تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت یوشع بن نون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، دن کو لمبا کر لیا، لیکن سورج غروب ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ حضرت علامہ مفسر قرآن علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے تبیان القرآن کے اندر لکھا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ کے تحت۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن نے دو چیزوں کا ذکر کیا، پہلے حضور کی ذات ہے، پھر قرآن کا حکم ہے۔ پہلے حضور آئے ہیں، بعد میں ان پر قرآن اترا ہے۔
مولا کائنات سے بڑھ کر کون علم رکھتا تھا؟ اٹھا دیتے حضور کو کہ حضور میری نماز جا رہی ہے، اور نماز عصر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز عصر جا رہی ہے، اتنی عام ترین نماز، لیکن ان کو پتا تھا کہ نماز بھی ملی ہے تو انہی کے صدقے میں ملی ہے، یہ نمازیں بھی تبھی قبول ہوں گی، یہ تسبیحات بھی تبھی قبول ہوں گی، یہ سجدے بھی تبھی قبول ہوں گے کہ پہلے ان کی محبت و تعظیم من کے اندر ہوگی تو اللہ یہ نمازیں قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا دی، خدایا یہ علی اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے تھے، خدایا یہ ڈوبا ہوا سورج واپس فرما دے۔ حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رب تعالیٰ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے، کبھی واپس نہیں موڑتا ہے۔ حضور کی دعا ہمیشہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ڈوبا ہوا سورج غروب ہو گیا، سورج دوبارہ لوٹ کر آیا اور مولا کائنات نے نماز عصر ادا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو کہ سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ فرمایا کہ مولا کائنات کو پتا تھا کہ نماز اہم ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نماز بھی عام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر تعظیم مصطفیٰ عام ہے، اس سے بڑھ کر محبت رسول عام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ سنیے گا ضابطہ، قرآن کا ضابطہ ہے، اصول ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں جاؤں گا مجھے تکلیف پہنچے گی، یہاں جاؤں گا میں جو ہلاک ہو جاؤں گا، فرمایا کہ مت اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈالو۔ اے ابو بکر صدیق یہ کیا کر رہے ہیں؟ غار کے سارے سوراخ بند کر دیے، یہ انگوٹھا آپ رکھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ موذی جانور ہیں، آپ کی جان چلی جائے گی، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن مجھے مصطفیٰ پر آنچ نہ آ جائے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ اس رسول مکرم پر پہلے ایمان لے کر آؤ، ان کی تعظیم و توقیر کو بجا لاؤ، ان کی محبت، اور فرمایا ہر چیز کو اولیت کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو بھی قبول کرے گا، تمہاری تسبیحات کو بھی قبول کرے گا، تمہارے طوافوں کو بھی قبول کرے گا، تمہارے دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ ہمارے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے سادہ انداز کے اندر کہتے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ فرمایا کہ یہ چلے، یہ تسبیحات، یہ عبادات تبھی قبول ہوں گی کہ جب من کے اندر آمنہ کے لال کی محبت و تعظیم ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ محبت کا رشتہ جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے پیار کرتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ اے امتیو تمہارا بھی حق بنتا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اقرب و اولا ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا یہ اتنے قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب کائنات نے اپنے لیے فرمایا، اپنے محبوب کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ان کی خاطر تمہیں اپنی جان قربان کرنی پڑے، اپنا مال قربان کرنا پڑے، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر، تمام چیزوں سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو۔ وہ اتنی محبت کرتے ہیں زندگی بھر، معراج پر بھی، تہجد کے موقع پر بھی، آج قبر انور کے اندر بھی، اور یہ امتی ابھی تک یہ بحث کر رہا ہے کہ ہمیں حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ارے یہ خوشیوں کا اظہار تو رب کائنات نے خود فرمایا
بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا ایمان والوں کو بشارت دے دیں. یعنی حضور کی جہاں تشریف آوری کا ذکر ہے وہاں صرف آنے کی اطلاع نہیں ہے بلکہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، جشن ہے. یہ جو قبلہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ جگمگ جگمگ کیا ہوا ہے، یہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ کیوں لگائی ہوئی؟ یہ جو جشن کے بینر لگے ہوئے ہیں، یہ جو عید کے بینر لگے ہوئے ہیں، یہ بینر کیوں لگے ہوئے ہیں؟ بھائی عیدیں تو دو ہی ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے. یہ سنی تیسری عید کہاں سے لے کر آگے؟ اسلام کو محدود نہ کرو، اسلام ایک عالمگیر دین ہے. حضور نے فرمایا الجمعۃ عید المومنین. جمعہ کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ سال کے اندر 50 یا 52 جمعے آتے ہیں، تو 52 عیدیں تو یہ ہو گئی. اور اس کے اندر حضور نے فرمایا کیا؟ الجمعۃ عید المومنین فیہ خلق آدم وفیہ قبض. فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. کیوں؟ فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی. یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ بھائی حضور 12 ربیع الاول کو تشریف لائیں، 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، تم خوشی کیوں منا رہے ہو؟ تمہیں تو نعوذ باللہ من ذالک غم منانا چاہیے. ارے حضور نے فرمایا الجمعۃ عید المومنین فیہ خلق آدم وفیہ قبض. فرمایا کہ آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، لیکن ہے کیا ہے جمعہ؟ فرمایا جمعہ تو عید مسلمانوں کے لیے ہے. پتا چلا کہ ہمارے ہاں تمہارا نبی گیا ہوگا، ہمارا نبی تو زندہ ہے آج بھی بحمداللہ تعالی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فرمایا آج بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم موجود ہے. اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آمد پر آج بھی امت یہ باس کر رہی ہے. اس کریم کے ہم پر اتنے کرم، اتنی مہربانیاں. قرآن کہتا ہے بشر المؤمنین، بشارت، بشارت، ان کا آنا بشارت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. فرمایا میں بشارت دینے والا ہوں اے بنی اسرائیل، میں بشارت دینے والا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول مکرم آ رہے ہیں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. حضور کا نام احمد بھی ہے، حضور کا نام محمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے. حضور نے فرمایا ان لی اسماء، انا احمد، انا محمد، انا العاقب، انا الحاشر. فرمایا اللہ نے مجھے بہت نام عطا فرمائے. اللہ آپ کو اولادیں عطا فرمائے، لیکن جب اللہ آپ کو اولادیں عطا فرمائے تو اپنے بچوں کے نام محمد و احمد رکھنا. بہت مجھے خوشی ہوئی حضرت کے والد صاحب قبلہ محمد اور دادا صاحب احمد. سبحان اللہ. یہ بزرگوں، آج ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان بچے ہمارے پڑھے لکھے تھوڑا سا پڑھ گئے تو حضرت کوئی نیو نیم، ویری یونیک نیم. ابے بھائی یونیک نیم کیا ہے؟ نسبت والوں کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، نسبت والا نام رکھو. یہ نسبتیں میدان معاشر میں بھی کام آئیں گی، یہ نسبتیں یہاں بھی کام آئیں گی. حضور نے فرمایا کہ ان لی اسماء، اور خاص طور پر یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. میں بشارت دینے والا ہوں، میں خوشخبریاں دے رہا ہوں کہ میرے بعد وہ رسول مکرم آ رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے بشر المومنین مبشرم برسول، تو یہ مزاج، یہ خوشخبری، یہ جشن، یہ عید، یہ مزاج کس نے عطا کیا؟ آج کو 1400 سال کے بعد ہم کو نیا دین بنا کے لے آئے. آج کو 1400 سال کے بعد ہم نے کوئی نئی شریعت گھڑ لی ہے کہ اپنے پاس سے یہ جشن اور یہ خوشخبریاں لے کر آئے. یہ جشن اور خوشخبریاں میرے رب کائنات نے مزاج عطا فرمایا. اور ایک لوجک کی بات یار، قرآن کی بات چل رہی ہے، ایتھنٹک بات، پکی بات. تم کہتے ہو کہ عید، دیکھیں عید تو قرآن نے ایک کانسیپٹ جو دیا ہے، جو تصور دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کریں کہ رب تبارک و تعالی، بلکہ انہوں نے کہا کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت و طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک تیار کھانے کا دسترخوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو. یہ کیا بات کر رہے ہو استطاعت؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناکل منہا، ہم اس میں سے کھائیں اور ہم گواہی دیں. فرمایا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. یہ جملہ سنیے گا، توجہ آپ کی. اللہ کی بارگاہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، وہ
کتابیں لا رہی وفی آخری کتاب، رب تبارک و تعالی اس کتاب کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے خدایا ہمارے لیے آسمان سے ایک مائدہ، ایک دسترخوان، ایک سفرہ نازل فرما دے۔ کیا نازل فرما دے؟ دسترخوان نازل فرما دے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دسترخوان نازل کر دے۔ لیکن فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ قرآن کا متن ہے۔ فرمایا وہ جو نزول مائدہ کا دن ہے ہمارے اولین و آخرین کے لیے عید کا دن بن جائے۔ یار مجھے بتاؤ، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے قبلہ شاہ صاحب کے پاس، کہ جس دن آسمان سے دسترخوان اترے، اللہ کی ایک نعمت اترے، وہ دن تو عید کا دن ہو، اور جس دن آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائیں، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جن کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، اگر وہ تشریف لائیں اور اس دن کو عید کا دن کہتے ہوئے امت ابھی سوچ بچار کر رہی اور ڈیوائیڈ ہو اور تقسیم ہو، وہ عید نہیں ہے بلکہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات ببرکات عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں زمین و زمان، سبحان اللہ کہیے گا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں، منہ میں زبان، ہم آئیں گے ہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرمائے گے سب کچھ صدقہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اس دن جشن نہیں منائیں گے تو کب جشن منائیں گے؟ آج بحمد اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر حضور کے میلاد کے لیے پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر، کینیڈا سے لے کر، یورپ سے لے کر افریقہ تک گیا ہوں۔ خدا کی قسم کسی سال ایسا نہیں ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد گھٹا ہو، بلکہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حضور کا ذکر یہ گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند و بالا کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ کیسا بلند و بالا کیا؟ فرمایا کہ اے حبیب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، اذا ذکرت ذکرت معیا، فرمایا کہ جہاں پر میرا ذکر، پوری دنیا کے اندر دیکھیں، کہیں اذانیں، کہیں نمازیں، کہیں خطبے، کہیں صبح کا وقت ہو رہا ہے، کہیں رات کا وقت ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، فرمایا جہاں جہاں اذان ہوگی، اقامت ہوگی، خطبہ ہوگا، جو کچھ ہوگا، بلکہ نماز اللہ کی پڑھیں گے، خالصتاً اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا وہ نماز بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ نہ کہو السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی۔ درود پاک تو بعد میں، یہ تو اتحیات کا پارٹ ہے، اتحیات تو واجب ہے۔ فرمایا جب تک یہ نہ کہو گے، تم کہتے حضور کا ذکر، رب نے حضور کا ذکر نماز کے اندر بھی رکھا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا جی کیا ہے کچھ جھگڑا ہو گیا مولویاں دا، وہ کہندے نے نماز خیال آ جائے تو نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی ہے؟ نماز میں حضور کا خیال آ جائے، کہا جھگڑ پڑے، پرانی 100 سال پرانی بات ہے۔ کسی ظالم نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے پیسے لے کر لکھ دیا کہ نعوذ باللہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ قلندر لاہوری نے لکھا، کہنے لگے کہ جھگڑا کر رہے ہیں، کہنے لگے نہ میں ملا ہوں نہ زاہد ہوں، مجھے اتنا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں تو اتنی بات کہتا ہوں کہ وہ نماز کیسی نماز ہے جس میں حضور کا خیال نہیں۔ اسی ربائی کے اندر کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ فرمایا یہ سجدے یہ قیام تو اللہ کا مقرب بناتا ہے، لیکن وہ قیام وہ سجدے جس کے اندر حضور کی محبت و شوق نہیں ہے، فرمایا وہ سجدے اللہ کا مقرب نہیں بنتے ہیں بلکہ حجاب بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا وہ نماز کیسی نماز ہے؟ تو اذان کو دیکھیں، اقامت کو دیکھیں، خطبے کو دیکھیں، جمعے کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، اور ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو خدا نہ کرے۔ یہ تو رب تبارک و تعالی دن بدن یہ ذکر بڑھاتا رہے گا۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ ذکر بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ ذکر گھٹنے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو دیوانے ہیں، یہ جو مستانے ذکر کرتے ہیں حضور کا، یہ کب تک کریں گے؟ تھک جائیں گے کرتے کرتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا یہ تھکیں گے نہیں، یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ کہا حضور کب تک؟ فرمایا آؤ میں تمہیں وقت دے دیتا ہوں، ٹائم لیمیٹیشن تمہیں بتاتا ہوں کہ کب تک ہے۔ فرمایا کہ سن لو امام احمد رضا کیا کہتے ہیں، فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دو۔ فرمایا تم دنیا کی بات کر رہے ہو، فرمایا میدان معاشر کے اندر بھی حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہوگی، میدان معاشر کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا چرچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، انا اول شافع اول مشفع یوم القیامت ولا فخرا۔ فرمایا جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن جنت کا دروازہ تمہارے نبی اور محبوب کھولیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں شفاعت کروں گا، اکرمین و آخرین کا سب سے زیادہ مکرم میں ہوں گا۔ انا اول الاکرمین والآخرین یوم القیامہ، انا خطیبہم انا قائدہم۔ فرمایا میں بات کرنے والا ہوں گا، میں وہاں پر اللہ کی بارگاہ کے اندر شفاعت و سفارش کرنے والا ہوں گا، میری شفاعت سب سے زیادہ اور سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ حضرات گرامی، کوئی نبی کوئی رسول، اور یہ بھی حریص علیکم بالمومنین عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین کا جلوہ ہے۔ میدان معاشر کے اندر بھی ساری خلق پھر رہی ہوگی۔ اب یہ بتائیے کہ یہ حدیث پاک کتنی بار آپ نے علماء سے سنی ہے، میں نے کتنی بار بیان کی ہے، محدثین کرام نے کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ شفاعت کا دروازہ کون کھولیں گے؟ حضور کھولیں گے۔ شفاعت کا دروازہ، جنت کا دروازہ، انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، من یحرق حلق الجنہ، انا اول الاکرمین والآخرین یوم القیامہ، انا خطیبہم انا قائد۔ مشکات المصابیح پڑھ رہا ہوں ساری۔ فرمایا کہ میں ہوں گا وہاں پر۔ لیکن بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ میدان محشر میں سب جا کر بھول جائیں گے، ادھر سے شروع کریں گے، آدم علیہ السلام سے خلق پھری، یہاں سے وہاں تمہارے لیے، سارے پھرتے دھکے کھاتے نبی اور کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا۔ فرمایا یہ کیا بات ہے؟ جب سب کو پتا ہے تو یہاں آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ آج اللہ کی بارگاہ کے اندر میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ حضور اپنے دامن کو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوں گے۔ حضور فرماتے وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، فرمایا میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا پرچم ہوگا۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک تمام میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ تو بات کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ یہ ظالم خاکے بنانے والے، خدا تمہیں خاک کے اندر ملا دے، خدا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، خدا تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ تم سمجھتے ہو کہ حضور کے خاکے ملا کر حضور کی شان کو کم کرو گے؟ مسلمانوں کے دل سے اور دنیا سے حضور کی محبت نکالو گے؟ یہ تم خدا سے لڑ رہے ہو، اللہ کی قدرت سے لڑ رہے ہو۔ حضور کا ذکر تو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے اور نعوذ باللہ تم گھٹانا چاہتے ہو۔ حضور کا ذکر تو اللہ بڑھانا چاہتا ہے، تم گھٹانا چاہتے ہو۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے، سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ بس میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں، آخر کے اندر ایک چھوٹا سا پیغام خاص طور پر میں دینا چاہتا ہوں اس آستانے شریف قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی کے اندر۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی تربیت فرماتے ہیں، ان کے بزرگوں نے آپ کی تربیت فرمائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو اور ہمارے تمام آستانوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں، مسلک اہل سنت کا دفاع کر رہے ہیں، اور ایک اعتدال کے ساتھ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ کی، حضور کے آل بھی اور حضور کے اصحاب بھی۔ ہم کسی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، کسی کے دامن سے دور نہیں ہو سکتے، ہمیں دونوں میدان معاشر کے اندر دامن چاہیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنیو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے دونوں کے دامن عطا فرمایا۔ پیغام حضرات گرامی یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہاں سے اٹھ کے جائیں، اس آستانے سے، اس سیدوں کی درگاہ سے یہ پیغام لے کر جائیں، جو نوجوان بچے خاص طور پر، جو نئے لوگ آئے خاص طور پر، پیغام لے کر جائیں۔ کوئی پوچھے تم سے کہ بتاؤ تم گئے تھے اس درگاہ پر کیا لے کر آئے ہو، کہا میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ نے کیا میں نمازی ہو گیا۔ پہلے میں ذکر نہیں کیا کرتا تھا، اب میری زبان پر اللہ اللہ جاری و ساری ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فرمایا اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا ان کو دیکھو، ان کے پاس بیٹھو، تمہاری زبانوں پر اللہ اللہ جاری و ساری ہو جائے۔ یہ ذاکری، یہ ذکر کرنے والے، یہ ذاکرین کی جماعت، یہ تمہیں پیغام دیتی ہے کہ تم نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرو اور نماز کے بعد بھی بھلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بلند و بالا ہے۔ دیکھیں بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، سورہ فاتحہ پڑھی، تسبیحات پڑھی، اتحیات پڑھی، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اتحیات بھی اللہ کا ذکر ہے، درود و سلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا ذکر ہے، لیکن فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھو تب اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، حج کر لو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ فرمایا نماز پڑھ لو اللہ کا ذکر کرو۔ جمعۃ المبارک فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جمعہ پڑھو پھر اللہ کا ذکر کرو، کیوں کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بلند و بالا ہے۔ اور حضرات گرامی میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کہاں حملہ کرتا ہے؟ ہماری کسی سے لڑائی ہوتی ہے، کشتی ہوتی ہے، تو بچپن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گدی سے پکڑتا تھا، کوئی بازو سے پکڑتا تھا، کوئی ٹانگ سے پکڑتا تھا کہ یار کوئی ایسی جگہ سے پکڑو کہ میں اس کو پچھاڑ دوں۔ شیطان کہاں سے پکڑتا ہے؟ آپ نہ ٹانگ سے پکڑتا ہے نہ بازو سے پکڑتا ہے۔ فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، حضور نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل پر جا کے حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو دل، یہ جو لوتھڑا ہے، حضور نے فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، فرمایا اس دل کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ جو صوفیاء کرام ہیں یہ کس چیز کی تربیت فرماتے ہیں؟ یہ دیکھیں مختلف کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے، کوئی کالے، کوئی نیلے، کوئی پیلے، مختلف کپڑے بدلیں اور ٹوپریاں بدلنے کا نام تصوف نہیں ہے، من کو بدلنے کا نام ہے تصوف۔ یہ آپ سنتے آ رہے ہیں نا، آج کل موسم بہار ہے، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ اصل تبدیلی تو یہ بزرگان دین لے کر آئے، انہوں نے تبدیلی کے نعرے نہیں لگائے، نہ انہوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے، نہ یہ کہا کہ ہم کسی کو روٹی دیں گے، کسی کو کچھ دیں گے۔ ہاں ان کے آستانے پر کوئی آیا تو نہ کوئی بھوکا گیا ہے، اور آیا ہے تو اس کو تبدیل کر کے بھیجا ہے، حقیقت کے اندر اس کے من کو تبدیل کر کے بھیجا ہے، اس کے دل کو تبدیل کر کے بھیجا۔ سب سے بڑھ کر جو صوفیاء کرام کام کرتے ہیں وہ دل پر کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ہم یہ آج کل کاسمیٹکس جو ہے اتنی مہنگی ہو گئیں، کوئی فیشل کرا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کرا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کریم لگا رہا ہوتا ہے، میں اچھا دیکھوں، میں فلاں کروں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی ان دلوں کو چمکاؤ، اور ان دلوں کو چمکانے کا آلہ کیا ہے؟ کیسے چمکتے ہیں؟ کون سی کریم کی ضرورت ہے؟ کون سے پاؤڈر کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا؟ فرمایا کچھ نہیں، کچھ نہیں، فرمایا بس اللہ کا ذکر کیا کرو، تمہارے دل چمک جائیں گے۔
دلوں کو چمکانے کا ایک ہی ذریعہ ہے. حضور نے فرمایا کہ دلوں پر میل آ جاتا ہے, دلوں پر میل کچیل آ جاتا ہے. وہ ہم جامعہ نظامیہ لاہور کے اندر پڑھتے تھے تو وہ پرانے زمانے کے اندر سائیکل پر ایک بندہ وہ گھماتا رہتا تھا, جلایا ہوتا, پانڈے کلی کرا لو, پانڈے کلی کرا لو. اس نے آگ رکھی ہوتی تھی برتنوں کو چمکانے. فرمایا یہ پانڈے کلی کرانے کے لیے یہ سارا کچھ بھٹی کے اندر ڈالنا ہے. فرمایا اگر دل کی کلی کرانی ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. فرمایا ہما وقت والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کی یاد میں رہو, رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو منور فرما دے گا. فرمایا ایک دل وہ ہے جو دل مردہ ہو جاتا ہے. فرمایا جو دل غافل ہے, حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دم غافل تے 100 دم کافر. اللہ اکبر. بچپن کے اندر زمانہ طالب علمی میں جب میں نے ان کا یہ شعر پڑھا تو میں نے کہا جی حضرت تو فرما رہے ہیں کافر بھائی, گیا چھٹی. پھر میں نے یہ حدیث پاک پڑھی. حضور نے فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم. فرمایا شیطان ابن آدم کے دل سے آ کر چمٹ جاتا ہے. اذا ذکر اللہ خنسا, جیسے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. جیسے وہ غافل ہوتا ہے دوبارہ آ کر دل پر حملہ آور ہو جاتا ہے, اس کو ناشکرا بنا دیتا ہے, نافرمان بنا دیتا ہے, مادیت کے اندر بنا دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, وسوسے پیدا کر دیتا ہے. اب سمجھ آئی کہ کیا فرماتے ہیں کہ ایک دم غافل تے 100 دم کافر. فرمائے ایک لمحے کے لیے اگر اللہ کے ذکر سے تم غافل ہو گئے تو تم شیطان کے راستوں پر چلے جاؤ گے, ناشکری کے راستوں پر, کفران کے راستوں پر چلے جاؤ گے. اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کا یہ اعزاز ہے, اس خانقاہ کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے ذکر کے لیے. اور حضرات گرامی حدیث صحیح کے اندر آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس مجلس میں, جس محفل میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے فرشتے کچھ ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. ملائکۃ سیاحین, وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں گھر میں, مسجد میں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اگر انہیں پتہ چلتا ہے بھائی وہاں پر ہو رہا ہے, کہتے ہیں ہلمو ادھر آ جاؤ بھائی, تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو, یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. آ کر کیا کرتے ہیں, فرمایا کہ رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں اس محفل کو. پھر کیا کرتے ہیں, فرمایا سب کے نام لکھتے ہیں, نام ایک ایک بندے, مجھے نہیں آتے ہوں گے اتنے سارے لوگوں کے نام, وہ سب کے نام اللہ کے فرشتے لکھ کر پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس فہرست کو پیش کرتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ فرشتوں جب میں نے آدم کو پیدا کیا تھا تو تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ فسادی ہیں, یہ فساد کریں گے زمین میں جا کر, یہ تو دیکھو زمین میں جا کر میرا ذکر کر رہے ہیں. اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے. خدایا وہ تو تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری تسبیح پڑھ رہے تھے, تیری تکبیر پڑھ رہے تھے. فرمایا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے, کہا دیکھا تو نہیں ہے. فرمایا بن دیکھے, فرمایا بن دیکھے وہ اتنا یاد کر رہے تھے. فرمایا دیکھ لیتے تو بہت زیادہ ذکر کرتے. پھر طویل حدیث پاک ہے, جنت کا ذکر ہے, دوزخ کا ذکر ہے, ہر چیز کا ذکر ہے. آخر کے اندر رب کائنات نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ جتنے ذاکرین تھے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے, جتنے ذاکرین تھے, فرشتوں گواہ ہو جاؤ. میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان تمام کی میں نے بخشش و مغفرت فرما دی. ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا مالک و مولا, ان کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ ایسے ہی جا رہا تھا, جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ مجلس ایک آ کے ایسے بیٹھ گیا. ایک روایت. دوسری روایت فرشتہ کہتا ہے کہ خدایا اس مجلس کے اندر عبد خطاء, ایک ایسا بندہ ہے کہ جو گناہگار ہے. خدایا تو نے تو سب کا کہہ دیا بخشش و مغفرت ہوگی, ایک بندہ تو گناہگار, عبد خط, بخاری کے الفاظ عبد خطاء. رب کائنات نے فرمایا اے میرے فرشتوں ٹھیک ہے گناہگار ہے, ٹھیک ہے چلتے چلتے آ گیا, لیکن اب یہ ذاکرین کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے. فرمایا کہ اب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے کہ لا یشقى علیہم الجلیس, جن کے ساتھ بیٹھنے سے اب انسان محروم نہیں ہوتا ہے. یہاں سے محروم ہو کر نہیں جائیں گے,
اس لیے کہ اللہ کے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے نام پیش ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کی برکت سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کے خانوادے کو، ان کے بھائیوں کو، بتیجوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ، تمام مرید کو، خلفاء کو، متوسرین کو، اور ماشاءاللہ ان کی جماعت بڑی تمیز کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو ان کا طریقہ میں نے دیکھا ہے وہ ایک بڑا پیارا طریقہ لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد فرمائے، یہاں ذکر ہوتا رہے، درود و سلام ہوتا رہے، کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا ان ذاکرین کو آباد رکھے، کہ میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔